اسپیکر نیشنل اسمبلی یہ کہتے ہیں کہ میں نے بیرسٹر گوہر اور جو چیف ویپ ہیں نیشنل اسمبلی کے ڈوگر صاحب، ان کو میں نے انوائٹ کیا تھا لنچ پہ کہ وہ آتے اور آ کے امریکی وفد کے ساتھ ملتے اور انسانی حقوق کی پامالی جو کہ پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے اوپر ان کو بریف کرتے، کیونکہ یہ امریکہ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہ نہیں آئے۔ ناظرین، اب ایک تو اگر ہم نیوٹرل انالیسس کریں تو یہ چیز بالکل کنفرم ہے کہ پی ٹی آئی کے وفد کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا، امریکی کانگریس مین کے ساتھ ان کو ملنا چاہیے تھا، اپنے تحفظات سے آگاہ کرنا چاہیے تھا، لیکن حکومت اس کے اوپر اس کو کیش کر رہی ہے۔ حکومت نے بھی چال چلی، اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس طرح کی کوئی دعوت نامہ کل بیرسٹر گوہر نے کہا، انہوں نے کہا مجھے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا، اگر مجھے ملا ہوتا تو میں ضرور جاتا۔ عامر ڈوگر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا۔ تو اب سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ اسپیکر ایاز صادق صاحب ہیں یا پھر پی ٹی آئی والے ہیں؟ اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا۔ اگر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے کوئی دعوت نامہ بھیجا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کاپی دکھا دے میڈیا کو، کہیں کہ دیکھیں جی یہ میں نے میسج کیا تھا، یہ میں نے کال کی تھی، لیکن یہ نہیں آئے۔ اٹ مینز دیٹ دال میں کہیں نہ کہیں کالا ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف کو نہ ہی تو اسٹیبلشمنٹ کے قریب آنے دے گی، نہ ہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانے دے گی، لیکن پی ٹی آئی کو اپنی جنگ خود لڑنی ہے۔ ایاز صادق یا رانا ثناء اللہ صاحب وہ پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کیوں کریں گے؟ اب یہ تو پی ٹی آئی کو کوشش کرنی چاہیے تھی، امریکی وفد آیا، ان کے ساتھ وہ ملاقات کرتے، اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھنے چاہیے تھے۔ آپ لاکھ کہہ لیں کہ جی وہ ارریلیونٹ لوگ تھے، وہ تو کچھ ٹریڈ کے سلسلے میں آئے تھے، وہ تو حکومت کو ملنے آئے تھے، بھائی آپ جائیں ان سے ملیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف میں یہ حقیقت ہے کہ اتنا نقصان عمران خان کو شاید اسٹیبلشمنٹ نے نہیں پہنچایا جتنے اس وقت موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے جو الیکٹیبلز ہیں، عہدیدار ہیں، وہ پہنچا رہے ہیں عمران خان کو۔